اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں بخل کی مذمت کا بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التغابن آیت نمبر 16 میں، اور جو اپنی جان کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 180 میں ارشاد ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بخل نے انہیں خون بہانے اور حرام کو حلال ٹھہرانے پر آمادہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخل سے بچو کہ اس نے اگلوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا تو انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا، حرام کو حلال سمجھا اور رشتہ داری کو کاٹا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل، دھوکے باز اور بد اخلاق جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک روایت میں سرکش اور ایک روایت میں احسان جتانے والے کا بھی ذکر ہے کہ یہ دونوں بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، ایک بخل جس کی پیروی کی جائے، اور دوسری نفسانی خواہش جس کی اطاعت کی جائے، اور تیسری انسان کا اپنے آپ کو اچھا جاننا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے، ایک بوڑھا زانی، دوسرا احسان جتانے والا بخیل، اور تیسرا متکبر فقیر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ان 2 آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے پورے سینے پر ذرا پینی رکھی ہے۔ مال خرچ کرنے والا جس قدر مال خرچ کرتا ہے اسی قدر ذرا کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی انگلی کے پوروں کو بھی چھپا لیتی ہے، اور بخیل جب مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرا بلند ہوتی اور ہر گرہ اپنی جگہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے گلے کو بھی جکڑ لیتی ہے۔ وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلی نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن میں 2 عادتیں جمع نہیں ہوتی، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ تعالیٰ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بڑھاپے کی انتہائی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگا، اور فحش کلامی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کام اور بے شرمی کی باتیں کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بخل نے انہیں جھوٹ پر ابھارا تو انہوں نے جھوٹ بولا، ظلم پر ابھارا تو انہوں نے ظلم کیا، اور خطا رحمی پر ابھارا تو انہوں نے خطا رحمی کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخل کی زیادتی اور بزدلی کی شدت مرد کے برے اخلاق میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شہید ہو گیا تو اس پر ایک خاتون رونے لگی اور روتے ہوئے کہا، ہائے رے شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ شہید ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے بیکار گفتگو کی ہو یا نہ گھٹنے والی چیز میں بخل کیا ہو۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے جو خیبر سے لوٹ رہے تھے۔ راستے میں دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہوئے چمٹ گئے، یہاں تک کہ وہ آپ کو ایک کانٹے دار درخت کی طرف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر درخت سے الجھ گئی تو آپ ٹھہر گئے اور فرمانے لگے، مجھے میری چادر دے دو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کی تعداد کے برابر جانور ہوتے تو میں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ تو کنجوس پاتے، نہ جھوٹ بولنے والا اور نہ بزدل۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساقی کوثر خاصم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے میرے بارے میں دو چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے، یا تو مجھ سے بے حیائی سے سوال کرتے ہیں یا مجھے بخیل قرار دیتے ہیں، اور میں بخیل نہیں ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو آدمی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ایک اونٹ کی قیمت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 دینار عطا فرمائے۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو راستے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان دونوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے فلاں کو 10 سے 100 کے درمیان دینار دیے، لیکن اس نے تو ایسی بات نہیں کہی۔ تم میں کوئی مجھ سے کچھ مانگتا اور اپنی منہ مانگی مراد بخل میں لیے چلتا بنتا ہے، حالانکہ وہ آگ ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اگر وہ آگ ہے تو آپ انہیں کیوں دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ مجھ سے مانگے بغیر نہیں رہتے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سخیوں کے داتا بے کسوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت اللہ تعالیٰ کے جود و کرم سے ہے، تم سخاوت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو پیدا فرمایا، پھر اسے ایک مرد کی شکل دی اور اس کی جڑ کو طوبہ درخت کی جڑ میں راسخ کیا اور طوبہ درخت کی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں سے باندھ دیا اور پھر اس کی بعض شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا، تو جو آدمی اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سنو، بے شک سخاوت ایمان سے ہے اور اہل ایمان جنت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اور اس کی جڑ کو تھوہڑ کے درخت کی جڑ میں راسخ کیا اور اس کی بعض شاخوں کو زمین کی طرف جھکا دیا، تو جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ سنو، بخل کفر یعنی ناشکری ہے اور ناشکری جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سخاوت جنت میں اگنے والا ایک درخت ہے، لہذا سخی جنت میں جائے گا،
بخل جہنم میں اگنے والا ایک درخت ہے، لہذا بخیل جہنم میں جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحیم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لقیان کے وفد سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا جز بن قیس ہمارے سردار ہیں، مگر ان میں بخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بڑی کون سی بیماری ہے؟ تمہارا سردار اب عمرو بن جموح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنو لحیان نے کہا ہمارے سردار جد بن قیس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کو کس وجہ سے سردار بنایا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہم میں سے زیادہ مالدار ہیں، مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں بخل ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے؟ وہ اب وہ تمہارا سردار نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہمارا سردار ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا سردار بشر بن برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو زندگی بھر بخل اور مرتے وقت سخاوت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کے دل میں بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہوتی، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کو بخیل اور بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم کہتے ہو لالچی کو عذر ظالم سے زیادہ قابل قبول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لالچ سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت عظمت اور جلال کی قسم لالچی اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا کہہ رہا تھا اس گھر کی حرمت کے صدقے میرے گناہ بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اتنا سنگین ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا ساتوں زمین؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ اس نے کہا میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا سمندر؟ اس نے کہا میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس نے کہا میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔ ارشاد فرمایا اپنا گناہ بیان کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صاحب ثروت اور مالدار آدمی ہوں، اور جب کوئی سوالی مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے لگتا ہے گویا وہ آگ کا شعلہ میری طرف بڑھا رہا ہے۔ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ اور مجھے اپنی آگ سے نہ جلا۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور عزت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تم حجر اسود اور تمام مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر 20 لاکھ سال تک نماز پڑھو، پھر روتے رہو یہاں تک کہ تمہارے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو جائیں اور درخت ان سے سیراب ہوں، پھر اسی بخل کی حالت میں تمہیں
موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اوندھے منہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بخل کفر یعنی ناشکری ہے، اور کافر یعنی ناشکرہ جہنم میں جائے گا؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ محمد آیت نمبر 38 میں، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو بنایا تو اس سے فرمایا آراستہ ہو جا، وہ آراستہ ہو گئی۔ پھر اس سے فرمایا اپنی نہروں کو ظاہر کر، اس نے سلسبیل، کافور اور تسنیم کے چشمے ظاہر کیے تو ان سے جنتوں میں شراب، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں۔ پھر فرمایا اپنے تخت، پازیب، کرسی، زیور، لباس اور حور عین ظاہر کر، اس نے ظاہر کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر کی اور فرمایا کلام کر، اس نے عرض کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مجھ میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں کسی بخیل کو تجھ میں جگہ نہ دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمن کی بہن حضرت سیدنا ام البنین رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، بخیل پر افسوس ہے، اگر بخل خمیس ہوتی تو میں اسے نہ پہنتی، اور اگر بخل راستہ ہوتا تو میں اس پر نہ چلتی۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اپنے مالوں کو خرچ کر کے اسی طرح تکلیف اٹھاتے ہیں جس طرح بخیل اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس پر صبر کرتے ہیں جبکہ بخیل اس پر صبر نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ان کے برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے اور ان کا رزق بخیلوں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، قریب لوگوں پر ایک ایسا سخت زمانہ آئے گا جس میں مالدار لوگ اپنا مال مضبوطی سے پکڑ لیں گے، حالانکہ انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 237 میں، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، شح یعنی حرص بخل سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شحیح یعنی حریص وہ ہوتا ہے جو اس بات کی حرص رکھتا ہے کہ دوسرے کا مال بھی اسے مل جائے اور اپنا مال بھی خرچ نہ کرنا پڑے، جبکہ بخیل صرف اپنے مال میں ہی بخل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا شعبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ بخل اور جھوٹ میں سے کون سا عمل جہنم کی زیادہ گہرائی میں لے جانے والا ہے۔ منقول ہے کہ فارس کے بادشاہ نوشیروان کے پاس 2 دانشور آئے جن میں ایک ہندوستانی اور دوسرا رومی تھا۔ نوشیروان نے ہندوستانی دانشور سے کچھ کہنے کو کہا۔ اس نے کہا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو سخی ہو، غصے کی حالت میں تحمل مزاج ہو، گفتگو میں ٹھہراؤ ہو اور بلند مرتبہ ہونے کے باوجود عاجزی کرنے والا ہو، نیز تمام رشتہ داروں سے شفقت سے پیش آنے والا ہو۔ رومی دانشور کھڑا ہوا اور کہا، جو بخیل ہوتا ہے اس کا دشمن اس کے مال کا وارث بن جاتا ہے، جس نے شکر نہیں کیا وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، جھوٹا قابل مذمت ہوتا ہے، چغل خور محتاجی کی حالت میں مرتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بے رحم
مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے بخل مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے سے روکا ہوا ہے، لہذا انہیں ہدایت کی راہ نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر صبح 2 فرشتے مقرر ہیں جو پکار کر کہتے ہیں اللہ روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما اور خرچ کرنے والے کو جلد اس کا بدلہ عطا فرما۔ حضرت سیدنا اسمعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو کسی شخص کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں میری نظروں سے گر گیا ہے کیونکہ اس کی نظر میں دنیا کی وقت ہے، اور جب وہ کسی سائل کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک کسی بخیل کو عادل کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ انتہائی چھان بین کرتا ہے اور نقصان کے اندیشے سے اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے، اور جو شخص اس قسم کا ہو وہ امین نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم سخی کبھی اپنا کامل حق نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التحریم آیت نمبر 3 میں نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جاحظ نے کہا ہے لذتیں تو صرف 3 ہی رہ گئی ہیں، بخیل لوگوں کی مذمت، دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھانا اور خارش زدہ جسم کھجانا۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بخیل کی غیبت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی غیر موجودگی میں فرمایا یقیناً پھر تو وہ بخیل ہے۔ شہنشاہ ابرار شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی تعریف کرتے ہوئے عرض کی وہ بہت روزے رکھنے والی اور شب بیداری کرنے والی ہے، لیکن اس میں بخل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیل لوگوں سے ملاقات مومنین کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سخیوں کے بارے میں دل میں محبت ہی ہوتی ہے اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہوں، جبکہ بخیل لوگوں سے نفرت اور عداوت ہی ہوتی ہے اگرچہ وہ نیک ہوں۔ ابن مختص کا قول ہے جو شخص مال کے معاملے میں جتنا زیادہ بخیل ہوتا ہے اتنا ہی اپنی عزت کے معاملے میں سخی ہوتا ہے، یعنی اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شیطان مجھے یہ بتا تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اور کس سے تجھے سب سے زیادہ نفرت ہے؟ شیطان نے کہا مجھے بخیل مومن لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں فاسق سخی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا کیونکہ بخیل کا بخل مجھے کافی ہے، جبکہ فاسق سخی کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو قبول نہ کر لے۔ پھر شیطان نے پیٹھ پھیری اور یہ کہتے ہوئے چل دیا اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں آپ کو اس کی خبر نہ دیتا۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.